نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے اتنے دنوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انفرادی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اب جو ہے بالکل نہ ڈریے، کھلم کھلا دین کی تبلیغ شروع کر دیجیے۔ اتنے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور غور و فکر میں ڈوب گئے۔ اتنے دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر نہیں نکلتے، بس غور و فکر کرتے اور سوچتے کہ میں لوگوں کو کس طرح اللہ کی تبلیغ دوں، کس طرح میں بتاؤں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جب خاندان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھنے آئیں ان کی پھوپھیاں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اتنے دنوں سے باہر کیوں نہیں نکل رہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، کیا ہوا ہے، اتنے دنوں سے گھر سے کیوں نہیں نکل رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دوں، تو اب لوگ میری بات کیسے مانیں گے، آپ ہی کوئی مشورہ دیجیے۔ تو پھوپھیوں نے کہا کہ تم ایک دعوت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے کہا کہ آپ دعوت کرو لیکن ابو لہب کو نہیں بلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے دعوت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ دعوت کا انتظام کیا اور اس کے اندر ابو لہب کو بھی بلا لیا۔ تو جب کھا پی کے سب لوگ فارغ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب میں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور ابھی لوگوں کھا پی چکے ہیں، اب تو ہے وہ میری بات سن لیں گے۔ اتنے میں ابو لہب نے موقع پایا اور کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ نیا دین اپنا لایا ہے، یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے اور یہ ایک ایسا دین لے آیا ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ جو ہے کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو ابو لہب جو ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، وہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ دیتے، کوئی بھی بات کرتے، وہ بیچ میں بات کاٹ دیتا۔ اتنے میں حضرت ابو صفیہ رضی اللہ عنہ بولی کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تم کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک نبی ہے، جو لوگ کہتے ہیں تورات، زبور اور پرانی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ ایک نبی ہوگا آلِ مطلب میں، وہ یہی نبی ہے، تو سن لو یہ وہی نبی ہے۔ ابو لہب بولے کہ یہ وہی نبی ہے، لیکن یہ ایسی دین کی دعوت کیسے دے گا؟ اگر قریش والے ہم پر آ پڑے، وہ کہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے، قریش والے تو ہمیں ہی کہیں گے تم تو گھر پہ چوڑیاں پہن کے بیٹھی رہو گی، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابو لہب نے کہکا لگایا، بہت زور زور سے ہنسنے شروع ہوا اور جو ہے اپنے ساتھیوں کو بولا کہ چلو، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے ساتھ چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کا انتظام کیا، انہوں نے کہا اب میں ابو لہب کو نہیں بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اگلی بار جب دعوت کی، ابو لہب کو نہیں بلایا، اور جب کھا پی کے سب فارغ ہوئے، اسی طرح آپ نے بات شروع کی کہ میں آپ لوگوں سے جھوٹ کیسے بولوں، میں دوسروں سے جھوٹ بول بھی لوں لیکن آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ لوگوں سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ جانتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک دعوت دینے لگا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کا پیغام سناؤں، آپ لوگوں کو آخرت کی جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے اس سے بچاؤں، آپ لوگوں کو اس آگ سے بچاؤں تاکہ آپ لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ اسی طرح پھر لوگ جو ہے چپ چاپ بیٹھے رہے، کچھ لوگ جو ہیں بری بری باتیں کرتے چلے گئے، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کوئی ہے جو میری بات مانے، جو اللہ کے دین کی تبلیغ میرے ساتھ کرے، میرا ساتھ دے۔ اتنے میں ایک بچہ کھڑا ہوا، ایک لڑکا، ایک جوان لڑکا جس کی عمر بس 12-13 سال ہی تھی، کھڑا ہوا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا۔